السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو اور مجھے جعفر طیار کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لیکن فکر انگیز ایک سیریز لے کے چل رہے ہیں جس کا نام ہے الحاد اور اسلام۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً۔ اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی جو ہے نا آج ہم جانیں گے کہ اس کی دیگر مختلف شکلیں کون کون سی ہیں۔ اس ضمن میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، حافظہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام میں تشریف لے کے آئے۔ یہ بتائیے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا معصیت، ظلم، تان، لہو و لعب اور تکذیب وغیرہ، یہ الحاد کی مختلف قسمیں ہیں یا یہ بھی الحاد کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ ہر فکری اور عملی کجی جو ہے وہ الحاد کہلاتی ہے۔ اس سے تو یہ مطلب بنتا ہے کہ کوئی گناہ رہ ہی نہیں جاتا، گویا کہ ہر گناہ الحاد ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں جو مفہوم قرآن پاک کی آیات کے تحت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی الحاد کا، اس کا مفہوم یا اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ المیل عما یجب اعتقادہ عملہ، کہ واجب فکر یا واجب عمل اس سے جب بھی کوئی شخص ہٹے گا، وہ جو اللہ نے واجب کیا ہے، جو خالق نے مخلوق پر واجب کیا ہے، اس سے جو بھی شخص ہٹے گا وہ الحاد۔ اس سے یہی شک پڑتا ہے کہ شاید ہر فکری اور عملی کجی جو ہے، تو ظاہر اس سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اور گناہ جو سرزد ہوتا ہے، اور اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہر گناہ جو ہے وہ الحاد ہے۔ تو ہم سے تو دن میں کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ خطا تو ہر شخص سے ہوتی ہے، تو کیا ہر خطا الحاد ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ گناہ یا خطا سرزد ہونا وہ الحاد نہیں ہوتا۔ الحاد وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد میں فکری کجی ہو، ایسا عمل جس کی بنیاد میں فکر کی ٹیڑھ، فکر کا ٹیڑھا پن یا فکر کی کجی، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور ساتھ اس کی دلیل دے رہا ہو، ڈٹ جائے اور دلیل دے رہا ہو۔ اصل مسئلہ دلیل کا ہے۔ جو دلیل دے کے، جس کے پاس دلیل ہے کہ میں چونکہ یہ کر رہا ہوں، اس کی میرے پاس یہ دلیل ہے۔ اصل میں نا گناہ گار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ گار وہ ہوتا ہے جو ذہنی یا فکری طور پر گناہ گار نہیں ہوتا، وہ سوچ کے گناہ نہیں کرتا کہ یہ گناہ ہے تو میں کر لوں، غیر ارادی طور پہ ہو جاتا، بلکہ اس نے اللہ کے ساتھ یہ طے کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، گناہ اس سے بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ دوسرا گناہ گار وہ ہے جو سوچتا ہے پہلے کہ یہ گناہ ہے، اس گناہ کے بارے میں دلیل رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میں اگر یہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، وہ گناہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے، یعنی میں اس کو کہا کرتا ہوں یہ دماغی گناہ گار ہوتے ہیں، دماغی گناہ گار، یعنی سوچ سمجھ کے جو گناہ کرنے والے، اپنے آپ کو سیانہ کہنے والے گناہ گار، فکر انگیز اصطلاح ہے، عقل کی بنیاد پر، اپنی سیانف کی بنیاد پر، اپنے دماغ کی بنیاد پر، سوچ فکر کی بنیاد پر جو گناہ کرتا ہے، اس کو پھر کبھی بھی واپسی کی اور توبہ کی اور استغفار کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل رکھتا ہے، اور دلیل رکھنے کی وجہ سے اس میں کبھی ندامت اور پشیمانی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ دوسرا شخص جو گناہ گار ہے وہ گناہ کرتا ہے کسی جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے۔ تو جو حالات اور جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، وہ تو انسان فوراً جو ہی حالات کی تبدیلی ہوئی یا جذبات ٹھنڈے پڑے تو انسان فوراً سوچتا ہے اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، تو اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے، ندامت اور پشیمانی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو جذبہ ہے ندامت کا وہ اللہ کو بہت پسند ہے، تو ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، پوری زندگی کا توبہ کا منہج ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو ملحد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر گناہ الحاد نہیں ہے بلکہ ہر وہ گناہ الحاد ہے جس کے پیچھے فکری کجی ہو اور انسان اپنی اس فکری کجی کو دلیل کے طور پر پیش کرے۔ لہذا کوئی شخص اگر گناہ کی دلیل پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ الحاد کرتا ہے، وہ ڈٹتا ہے دلیل کی بنیاد پر۔ جس گناہ کی ارتکاب کے لیے دلیل انسان رکھتا ہو وہ الحاد ہے۔ دلیل بھی خود ساختہ، اصل میں وہ خود ساختہ ہو یا معاشرے کے اندر موجود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مطلب اسی بات کو دلیل بنا لیتا ہے نا کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں۔ نہیں، یہ بات بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دلیل کوئی بھی ہو سکتی ہے، دلیل کا ماخذ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دلیل نقلی ہو سکتی ہے، دلیل تعویل کی دلیل ہو سکتی ہے، اللہ کی آیات میں تعویل کر سکتا ہے،
مانوی تحریف کر کے دلیل بنا سکتا ہے، وہ بالکل شیطانی دلیل رکھ سکتا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر دلیل رکھ سکتا ہے، وہ اس دلیل کا ماخذ معاشرہ ہو سکتا ہے، دلیل کا ماخذ کچھ بھی ہو، لیکن جس گناہ کے پیچھے دلیل موجود ہے اور انسان دلیل دے کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گناہ الحاد ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو۔ وہ چھوٹا گناہ بھی کرے گا تو وہ الحاد ہی ہو۔ یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کیا اس کا دل اس کو گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے، زبان سے باوجود اس کے کہ اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو ہے کام جو کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ غلط ہے، لیکن لوگوں کو دلیل دینے کے لیے زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اس ضمن میں کیا وہ الحاد میں شامل ہوگا کہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ رانگ ہے، غلط ہے؟ بالکل نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس گناہ کی دلیل نہیں ہے تو وہ تو سادہ گناہ گار ہے، پھر تو وہ ملحد نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس گناہ کی ساتھ دلیل بھی دے رہا ہے زبان سے، نہیں، اگر وہ دلیل دے رہا ہے تو وہ ملحد ہے۔ ظاہری طور پر دلیل دے رہا ہو یا فکری طور پر سمجھ بھی رہا ہو، اگر یہ ظاہر ہے اس کا تعلق فکر کے ساتھ بھی عمل کے ساتھ بھی ہے، فکری طور پر وہ دلیل رکھتا ہو تو بھی ملحد ہے، اور اگر وہ ظاہری طور پر دلیل پیش کر رہا ہے تو بھی ملحد ہے۔ جس گناہ کی دلیل کوئی شخص دیتا ہے اور اس دلیل کی بنیاد پر اس کو صحیح سمجھتا ہے یا صحیح سمجھاتا ہے لوگوں یہی کو، صحیح سمجھنا اور صحیح یا سمجھانے سمجھانا میں، ایک ہی بات، صحیح سمجھتا ہے تو بھی الحاد ہے، صحیح لوگوں کو سمجھاتا ہے تو بھی الحاد ہے۔ سمجھتا غلط ہے، سمجھاتا صحیح ہے، خود سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کو اگر شراب پینا یا کوئی ایسا گناہ، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور میں یہ کام کرنے چلا ہوں، یہ غلط ہے، لوگ اگر اس کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو ان کو کہتے ہیں یار ساری دنیا پی رہی ہے میں بھی پی رہا ہوں، یا ساری دنیا یہ گناہ کر رہی ہے میں بھی اس کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ دیکھیں ظاہر ہے اگر وہ کسی دلیل کی بنیاد پر پیتا ہے اور شراب پینے کے لیے وہ دلیل پیش کرتا ہے تو وہ الحاد کے زمرے میں آئے گی، اور اگر وہ دلیل پیش نہیں کرتا، ویسے ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ بھی پی رہے ہیں تو میں بھی پی رہا ہوں، اور اس کو صرف عمل کی حد تک رکھتا ہے، پیچھے اس کے کوئی لاجک پیش نہیں کرتا، تو پھر اس کو ہم الحاد نہیں کہہ سکتے۔ وہ گناہ گار تو ہوگا اور وہ گناہ کبیرہ ہوگا، وہ حرام کا مرتکب ہوگا، لیکن اس کو الحاد نہیں کہا جا سکتا۔ الحاد چاہے چھوٹا گناہ ہو، انسان بالکل ادنا ترین گناہ کرے، چھوٹا سا گناہ کرے، لیکن گناہ اس کی بنیاد اس کے پاس دلیل ہو کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں۔ اس عام گناہ میں، عام گناہ اور الحاد، اس میں ذرا فرق واضح فرمائیے پلیز۔ دیکھیں یہی فرق تھا، میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عام گناہ تو وہ ہے جو کسی بھی وجہ سے انسان جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے کر لیتا ہے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے کر لیتا ہے، تو وہ تو عام گناہ ہے، اور وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، وہ بھی قابل وعید ہے، اور اس کے اوپر بھی سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، لیکن وہ گناہ ہوگا، اس کو گناہ گار کہا جائے گا۔ ملحد وہ ہوگا جو ادنا ترین، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے لیکن اس کی بنیاد پیچھے دلیل پیش کرے، جو دلیل پیش کرتا ہے۔ الحاد میں بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں الحاد کی، مطلب کہ الحاد ایک بڑا الحاد ہے، ایک بڑی قسم کا الحاد ہے، ایک ادنا ترین الحاد ہے۔ بالکل، یہ سطحیں تو خیر ہر چیز کی مختلف ہوتی ہیں، کفر بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، اور کفر کی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اسی طرح الحاد بھی اس کی مختلف سطحیں ہو سکتی ہیں۔ اور الحاد کی جو ادنا ترین صورت ہے، چھوٹے سے چھوٹا الحاد، کیا وہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہوگا؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ دیکھیں اس سلسلے میں ہمیں قرآن پاک سے رہنمائی ملتی کہ پچھلے پروگرام میں میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا سورہ حج کی کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حدود حرم میں جو کوئی گناہ کرے گا تو اس کو ہم عذاب علیم چکھائیں گے، دردناک عذاب۔ اصول یہ ہے کہ جس گناہ پر عذاب علیم کی دھمکی ہو یا عذاب علیم کی وعید سنائی جائے، دردناک عذاب کی، وہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحاد تو ہے ہی گناہ کبیرہ، کہ چھوٹے سے چھوٹا الحاد، چھوٹے سے چھوٹا الحاد ہوگا، ادنا ترین الحاد ہوگا، اگر وہ الحاد ہے۔ اور اس کا جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، سادہ گناہ اور الحاد کا گناہ، ان میں فرق یہ ہے کہ جو ملحد ہوتا ہے اس کے پاس اس کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں، وہ اپنی لاجک پیش کرتا ہے، وہ اپنی عقلی دلائل پیش عقل کرتا کے دوڑے ہے، دوڑاتا ہے، اپنی عقل کو، اپنی سیانف کو، اپنی دانش کو، اور اپنی جو ذاتی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال کر کے ایسی جس کو دیکھیں، یہ جدید دور جو ہے، میں کہتا ہوں یہ دور الحاد کا دور ہے۔ اللہ، اس دور میں لوگ سینس کی بات کرتے ہیں، کامن سینس کی بات کرتے ہیں، لوگ لاجک کی بات کرتے ہیں، اور یہ لاجک ہے کیا چیز، یعنی لاجک پیش کرو، اٹ میکس سینس، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا یہ طریقہ، اٹ میکس سینس، اٹ ڈزنٹ میک سینس، اس کی سینس بنتی ہے، اس کی سینس نہیں بنتی، یعنی معیار تو پھر میری عقل ہو گئی نا، میری عقل سمجھے کہ اس کی سینس بنتی ہے تو پھر وہ بنتی ہے،
اگر میری عقل سمجھے کہ وہ اس کی سینس نہیں بنتی تو وہ نہیں بنتی، تو پھر اللہ کا قرآن تو معیار نہ ہوا. نبی پاک پھر صلی ایمان اللہ کا کیا علیہ وسلم تعلق؟ کی جو وزڈم ہے، اللہ کا جو دین ہے، یہ جو وحی الہی ہے، وہ بنیاد نہیں ہے. اس کی بنیاد پھر عقل ہے، اور عقل کی بنیاد پر جب انسان کوئی دلیل دے کے کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر وہ نہ صرف الحاد ہے بلکہ وہ گناہ کبیرہ. ٹھیک ہو گیا. ادنی ترین الحاد بھی گناہ کبیرہ ہے. فسق، کفر اور شرک، یہ تین چیزیں ہیں. فسق، کفر اور شرک، ان میں ذرا فرق واضح فرمائیے. اچھا، اس میں اصل میں فرق سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی الحاد میں شامل ہیں، اور یہ الحاد کیونکہ آپ نے پہلے جو اس کی جہات اور اس کی جو صورتیں آپ نے پیش کی ان میں یہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں، اس لیے میں اصل میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو الحاد کی مختلف شکلیں ہیں ان میں فسق بھی شامل ہے، اس میں کفر بھی شامل ہے، اس میں شرک بھی شامل ہے، اس میں زندیقیت بھی شامل ہے، اس میں نفاق بھی شامل ہے، اس میں لا ادریت شامل ہے، اس میں اباحیت شامل ہے، اور پھر جو عرف عام میں جس کو الحاد کہا جاتا ہے دہریت، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. علاوہ ازیں بہت سارے جو ہم جدید دور میں ازم دیکھتے ہیں، نیشنلزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، یہ سارے کے سارے ازم یہ اصل میں الحاد ہی کی، بلکہ اس کی سب سے بڑی بنیاد جو ہیومنزم ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں شامل ہیں، اس کی اگر فلسفی کو اور اس کی وزڈم کو آپ سمجھیں تو یہ سارے کے سارے الحاد کی مختلف شکلیں. لیکن جو سوال آپ نے پوچھا ہے فسق، کفر اور شرک، اصل میں فسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا. اطاعت سے نکل جانا. عربی زبان میں فسق اصل میں لغوی اعتبار سے اس موقع پہ بولتے ہیں لفظ کہ کھجور کو اگر ایک طرف سے اس طرح دبایا جائے تو اس کی گٹھلی پھدک کے باہر نکل جائے، پریشر کے ساتھ باہر نکل جائے، اور وہ کھجور کو خالی کر دے، اس کو کہتے ہیں فسق. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. تو فسق اصل میں اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا نام ہے، اور جو شخص ادنا سطح پر اطاعت سے نکلتا ہے وہ چھوٹا فاسق ہے، اور جو بہت اگلی حد تک گزر جاتا ہے وہ بڑا فاسق ہے. اسی لیے قرآن میں کفر کو بھی فسق کہا گیا ہے، یعنی کافروں کو بھی فاسق کہا گیا ہے. اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، یہ سارے بھی ایک لائن میں رکھے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے فاسق جو ہوتا ہے وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے. یہ مختلف سطحیں ہیں، اور ایک ادنا گناہگار عام سا آدمی جو اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے وہ بھی فاسق ہو سکتا ہے. جب ہم فسق کو الحاد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس میں سے صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایسا، وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی امر میں ایسی عدم اطاعت جس کے لیے انسان دلیل پیش کرے، ٹھیک ہے، وہ فسق ہوگا. فسق کی ڈیفینیشن ہم نے جانی. اب ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں مختصر سا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جانیں گے شرک اور کفر کے بارے میں اور شرک کے بارے میں. ناظرین لیتے ہیں یہاں پہ ایک مختصر سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام الحاد اور اسلام آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر. میں ہوں جعفر طیار، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ. اور آج کے ہمارے پروگرام میں بریک سے جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے فسق، کفر اور شرک پر. فسق کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا، کفر اور شرک اس کے بارے میں اصل میں یہ بعض اوقات یہ الفاظ ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مترادف ہیں، مترادف نہیں ہیں، یہ باقاعدہ اصطلاحات ہیں. اور بعض اوقات مشرک کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے، مشرک کافر بھی ہو سکتا ہے، اور مشرک فاسق بھی ہو سکتا ہے. جیسے بریک میں جانے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ فاسق جو ہے وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے. یہ مختلف اصطلاحات ہیں، کسی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق حالت کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق اس کے پیچھے چھپی فکر کے ساتھ ہے، اور کسی کا تعلق اس کی سطح کے ساتھ ہے. اب مثال کے طور پر فسق کی بات میں نے عرض کیا، اطاعت سے نکل جانا. ادنا سطح کا ہوگا تو ادنا فاسق ہوگا، اعلیٰ سطح کا، یا اعلیٰ تو نہیں کہنا چاہیے، پازیٹیو ورڈ ہے، تو جو اگلی سطح کا زیادہ درجے کا جو کافر ہوگا. اچھا، کافر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کفر کا مطلب ہے چھپانا. کوئی بھی چیز جو چھپا لیتا ہے، اللہ کے حقائق کو چھپا لینا، اور یا اس کو انکار کر دینا، مطلقاً انکار کر دینا. تو انکار کرنا یا چھپا لینا وہ کفر ہے. اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے، کہ ایک ہوتی ہے کفریہ حالت کہ آدمی کافر ہو گیا ہے. کچھ اعمال ہیں جو کفریہ اعمال ہیں، اور اسی طرح ایک حالت شرک ہے، اور کچھ شرکیہ اعمال ہیں. شرکیہ عمل کر لینے سے انسان حالت شرک میں نہیں جاتا، یا کفریہ عمل کر لینے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا.
یعنی اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کفریہ عمل کیا، اس کی ایک وعید ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح کسی نے شرکی عمل کیا، اس کو ہم مشرک نہیں کہیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی ایک خاص حالت میں ہونے کا اظہار کرنا نہ شروع کر دے یا اس کے اندر مستقلاً رہ نہ جائے۔ مشرک ویسے تو شرک کرنے والا مشرک ہوگا، لیکن بعض چیزیں ایسی، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اب دیکھیں اللہ کے علاوہ یہ میری قسم تیری قسم تو آج کل عام چلتا ہے، تو اب کوئی شخص اگر یہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر، یہ عمل کفریہ ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، اور بالعموم یہ غیر ارادی طور پہ کہا غیر ارادی طور یا پر غیر شعوری طور پہ، اس کے پیچھے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی ایسا اصرار نہیں ہوتا، آپ اگر ان کو سمجھائیں تو شاید سمجھ بھی جائیں، تو ایسے اعمال کو کفریہ اعمال کہا جا سکتا ہے، شرکیہ اعمال کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کافر یعنی جو اصطلاحاً کافر ہے، جو اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی اس کو مشرک کہا جا سکتا ہے اس میں کہ جیسے وہ گروہ سے، مسلمانوں کے گروہ سے نکل گئے۔ یہ فسق کے ساتھ کفر اور شرک کا جو اچھا، تعلق ہے، یہ میں یہی عرض کر رہا تھا۔ اب جب ہم اس کو الحاد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو جو کسی دلیل کی بنیاد پر اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے یا اس میں شک و شبے کا اظہار کرتا ہے، یعنی بنیادی عقائد کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کر دینا، یہ بھی کفر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے، رسالت ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، مثال کے طور پر قرآن ہے، مثال کے طور پر آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہر جگہ تقریباً ایک طرح کے الفاظ ہیں، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اللہ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں شک نہ کرو۔ ایک تو ہے انکار کرنا، ایک ہے شک کرنا۔ تو گویا کوئی شخص اگر متردد ہے، شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اگلا جہان آ جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، یعنی یہ جہان جو ہے یہ تو بہت میٹھا ہے اور اگلا جہان ہم نے دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں وہاں پہ یہ ہوگا وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اللہ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ اسی طرح جب بات ہوئی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو حکم بناؤں، کسی اور کی حاکمیت۔ اور اسی آیت میں آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ رسالت کی بات ہوئی فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قرآن کی بات ہوئی فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں۔ یہ تقریباً ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شک کرنے سے بہت اجتناب کرنے کا اور بچ جانے کا حکم فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شک اور تردد میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اگرچہ انکار نہ کرتا ہو تو یہ بھی کفر کے اندر شامل ہے، اور یہ بھی پھر اس شک کی بنیاد، اصل میں مسئلہ ہے علم کا۔ علم جو ہے نا اس کی بنیاد یقین ہوتا ہے، جب علم کی بنیاد شک ہو جائے نا وہ پھر انسان مسلمان نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا، پھر ایمان نہیں رہتا۔ پھر وہ جب ایمان نہیں رہتا تو پھر ظاہر ہے اس کی وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے اس شک کی، اس تردد کی، تو پھر وہ شک اور تردد کرنے والا وہ گویا ملحد ہو جائے گا، تو ہم اس کو الحاد میں شامل کر لیں گے۔ یہ جو مختلف شکلیں میں عرض کر رہا ہوں، فسق بھی، کفر بھی، شرک بھی، یہ اس کے اندر شامل ہے، یا پھر زندیقیت اور نفاق بھی جو ہم کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے، لا ادریت بھی اس میں شامل ہے، اباحیت بھی اس میں شامل ہے، داہریت بھی شامل ہے۔ یہ اس لیے اصل میں یہ اسی نافرمانی کے، اللہ کی نافرمانی دلیل کی بنیاد پر، واجب عمل یا واجب فکر، اس کی نافرمانی دلیل کی بنیاد پر، یہ چونکہ اس کے مختلف پہلو ہیں اس لیے میں اس کو الحاد کی مختلف شکلوں کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ ایمان کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے عام انسان نے، جنت ہم نے نہیں دیکھی ہے، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی ہے، فرشتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے فزیکلی ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، ان پہ یہ ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں، آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، عذاب قبر، کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی شک کرنا؟ ہاں یہ بات ہو گئی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس میں کہ کوئی بھی شک کرنا، ایک تو ہے اس کا انکار کرنا، ایک یہ شک کرنا، انکار کرنا بھی الحاد میں شامل ہوگا، شک کرنا بھی الحاد میں شامل کرنا ہوگا۔ بھی الحاد میں۔ اچھا، یہ زندیقیت کیا چیز ہے؟ اچھا، زندیقیت اصل میں زندیق یا زندقہ یہ جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے زندہ کرد، زندہ کیا گیا یا زندہ کرنا۔ اچھا، ویسے یہ زندیقیت کا لفظ ایسے کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ایسے کافر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش کرے، اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش کرے،
یعنی وہ کفر کی دلیل اس طرح سے دیتا ہے کہ لوگوں کو یوں سمجھاتا ہے کہ جیسے میں جو پیش کر رہا ہوں یہ اسلام ہے. تو یہ عام کافر سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو زندیق ہوتا ہے. تو کافر ہے، سمپلی انکار کر دے گا یا تردد کا اظہار کرے گا. اور ایسا شخص جو بالکل ہوگا. اس لیے ہمیں تاریخ کے اندر بہت سارے زنادقہ کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ اسلاف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہا ہے وہ بھی زنادقہ کے اندر شامل ہیں. یہاں پہ ایک اور کنفیوژن ہوتا ہے، بعض اوقات نفاق کو بھی لوگ کہتے ہیں منافق اور زندیق ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اچھا، منافق اور زندیق میں بھی فرق ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے، اس کا صرف یہ جرم ہے وہ کافر. قالوا آمنا، وہ زبان سے کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں، وما ہم بمومنین، اصل میں مومن نہیں ہوتا وہ. تو وہ صرف اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، اور اپنے کفر کو اسلام بنا کے پیش نہیں کرتا. اس لیے زندیق وہ ہوتا ہے جو صرف چھپاتا نہیں ہے بلکہ یہ ثابت کرتا ہے دلیل کے ساتھ کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اسلام ہے. یہ فرق ہے منافق اور اس کے اندر زندیق کے اندر. ہاں جی. اور اسی طرح وضاحت فرما دیجیے لا ادریت کیا چیز؟ اچھا، یہ لا ادریت کو اصل میں جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ایگنوسٹسزم. یہ اس کا ترجمہ ہے. ایگنوسٹسزم بعض اوقات لوگ ایگنوسٹسزم کا ترجمہ متشکک بھی کرتے ہیں. متشکک، ہاں، جو آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ترجمہ ویسے درست نہیں ہے، اس لیے کہ متشکک کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سکیپٹک. اچھا، سکیپٹک کا مطلب ہوتا ہے متشکک، اور اس کی اور بنیادیں ہیں، اور اس میں تو صرف وہی فرق ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علم کی بنیاد یقین ہے، اور جب علم کی بنیاد شک ہو جائے تو بندہ متشکک ہو جاتا ہے، پھر وہ سکیپٹک ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایگنوسٹسزم کی، تو ایگنوسٹسزم جو لا ادریت ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ عقل کی بنیاد پر حقائق کا انکار کر دینا، لیکن عقل ہی کی بنیاد پر کسی نئی حقیقت کو تسلیم نہ کرنا، یہ لا ادریت. لا ادریت ہے. لا ادریت کا مطلب ہے میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. کیا ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جانتا، رسول ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جانتا، یہ اسلام صحیح ہے، یہ ہندو دھرم صحیح ہے، عیسائیت صحیح ہے، جوڈائزم صحیح ہے، کیا صحیح ہے میں نہیں جانتا. I don't know. اصل حقیقت کا انکار کر دینا عقل کی بنیاد پر، لیکن کسی نئی حقیقت کا قائل نہ ہونا، یہ ہے لا ادریت. یقیناً ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس کی دیگر اقسام یا اس کی تفاصیل ہیں اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی. آج کے پروگرام کا ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس پروگرام میں آپ نے الحاد کی مختلف شکلیں جو ہے وہ ملاحظہ کی، ہمارے رہنمائی فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ حافظ.